ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله حمدا بالحمائد. الحمد إلى الحمد. الحمد بالحمد. الحمد في الحمد. الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. رب ذوالجلال والکبریا نے کائنات کے اندر جو مقام اور جو بلندی نصیب فرمائی ہے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے دل بر، بہت بڑے سعادت مند، قدر بلند، اعلی شان، اعلی مقام عبداللہ کا ارجمند، بڑا دانش مند، بڑا سعادت مند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ بلندی اگر دنیا کے جہان میں کوئی آدمی ریس بھی کرنا چاہے تو مقام محمد الرسول اللہ کی ایک جھلک تک بھی اس کا پہنچنا ناممکن اور مشکل مرحلہ ہے. جس ترقی اور جس منزل تک پہنچا ہے حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ترقی اور وہ منزل اتنی بلند ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا اعظم ہے، اتنا احوق ہے، اتنا بہت بڑا اونچا مرحلہ ہے
کہ اس بلندی تک پہنچنا انسان کی پرواز تو دور کی بات ہے، 600 پر رکھنے والا آنن فانن آسمان سے زمین تک آنے جانے والا جبریل امین بھی میرے پیغمبر کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا۔ جب اتنی اونچی پرواز والا فرشتہ سید الملائکہ وہ اس پرواز تک، اس بلندی تک، اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت والا انسان بھی اس پرواز تک نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ اس پرواز کے ساتھ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے، اس پرواز کی کوئی آدمی تصدیق کرتا ہے، اس منزل کو، اس مرتبے کو، اس مقام کو، اس شان کو، اس اعلیٰ قدر کو، اس اعلیٰ بلند مقام کو اگر کوئی آدمی ایمان اور یقین کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو عرش برین پر بلا کر معراج کرایا اور وہ بلندی عطا کی ہے، اور پیغمبر کے ماننے والے امتی کو سجدے کی حالت میں معراج کرا دوں گا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں امتی بننے والا ہو، صحیح معنی میں تصدیق کرنے والا ہو، صحیح معنی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان اور تصدیق کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہو تو اس بلندی اور اس مقام کا تذکرہ اللہ نے جب قرآن مقدس کے اندر کیا ہے کہ میرا پیغمبر جب زمین پر تھا دکھ اور درد اور صدمے کا میرا پیغمبر شکار تھا، ظالموں کی طرف سے یلغار ہے، بھرمار ہے، کوئی بکواس کرتا ہے تب دکھ ہوتا ہے، کوئی آدمی شکوہ کرتا ہے تب دکھ ہوتا ہے، کوئی آدمی دیوانہ، مجنون، ساحر، کذاب یا کاذب نعوذ باللہ قسم و قسم کے فتوے لگاتے ہیں تو میرے پیغمبر کا دل دکھتا ضرور ہے، صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس دکھتے ہوئے دل کو، اس صدمہ شدہ دل کو ہم نے وہ ترقی اور وہ منزل عطا کی کہ میرے پیغمبر کو زمین والے صدمے بھی بھول جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حصہ جو اسراء والا ہے، شریعت کی اصطلاح کے اندر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس والی سیر کو اصطلاح شریعت میں اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے اونچی پرواز جو آسمان تک چلی جاتی ہے، سدرۃ المنتہا تک چلی جاتی ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کو اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے جو مقام اور جو بلندی عطا کی ہے، میرے پیغمبر کا اسراء بھی بے مثال سفر ہے، معراج بھی بے مثال سفر ہے۔ دیکھو نا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حتیم سے چلتے ہیں بیت المقدس کی جانب تو جبریل امین لے کر آیا، 70,000 فرشتہ استقبال کے لیے جبریل امین کے ساتھ اس کا لشکر بن کر آیا تو اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہیں تو ہمارے پیغمبر کی جہاں سفر کی ابتدا بنتی ہے وہاں ساری کائنات آ کے اپنے شان کو، اپنے بلندی کو، اپنے مقام کو اگر توازن میں رکھ کے تولنا چاہے تو میرے پیغمبر کے سفر کی ایک قدم کی توازن بھی نہیں کر سکتا۔ جس بلندی تک ہمارے پیغمبر کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جب بیت المقدس پہنچنے لگے تو اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر دیا تاکہ وہ تمام پیغمبر آئیں اور میرے پیغمبر کا استقبال کریں اور میرے پیغمبر کو مرحبا مرحبا کی آوازیں صدائیں بلند کریں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عام پیغمبر نہیں آ رہا، آج وہ پیغمبر آ رہا ہے جس پیغمبر کو دیکھنے کے لیے اس کا باپ آدم بھی ترستا تھا۔ وہ پیغمبر آیا اور صفیں بن گئی، نماز کی تیاری ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ اب نماز ہونی ہے، صفیں تیار ہو گئی ہیں، اب نماز پڑھانے والا کوئی امام بھی تو ہوگا۔ اتنی دیر کے اندر جبریل امین آگے بڑھے اور کہنے لگے تقدم فصلی بہم، آگے آئیے، تشریف لائیے،
قرآن سنائیے، ان کو نماز پڑھائیے، امامت کا شرف حاصل کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جو ہی آگے آنے لگے تو اللہ کے پاک پیغمبر کو جبریل امین کہتا ہے کہ آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ جو اللہ نے بنایا میرے پیغمبر، آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ اس شرف امامت کے ساتھ کیوں نوازے جا رہے ہیں؟ یہ شرف امامت اسی لیے اللہ نے آپ کو بخشا کہ اس مصلی پر تیری موجودگی میں تیرا ابا آدم بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جبریل امین کہنے لگا یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا، یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا حتی لقد اثنى علیک اللہ فی قرآنہ۔ جبریل امین آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ مقدس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے اللہ کے پاک پیغمبر کو اس مقام اور بلندی اور رفعت کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا، یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا حتی لقد اثنى علیک اللہ فی قرآنہ۔ او ساری کائنات کے بزرگوں سے بڑا بزرگ، ساری کائنات کے بڑے اعلی شان والے انسانوں سے اعلی مقام رکھنے والا پیغمبر، آپ پیچھے قدم کیوں رکھ رہے ہیں؟ ذرا آگے تو بڑھے اور آگے آ جائے۔ آپ کو تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا، اللہ نے جتنی کائنات پیدا کی ہے، چھوٹے بڑے جمع ہو جائے، نوری ناری جمع ہو جائے، حجری شجری جمع ہو جائے، علوی سفلی جمع ہو جائے، اول آخر جمع ہو جائے، ظاہر باطن جمع ہو جائے، کالے گورے جمع ہو جائے، ساری کائنات کو جمع کیا جائے، مخلوقات کو جمع کیا جائے، حجریات ہو، شجریات ہو، فلکیات ہو، سفلیات ہو، ساری کائنات کو مجموعہ بنایا جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ساری کائنات کے مجموعے کے اندر جب آمنہ کا لال آئے گا، محمد الرسول اللہ عبداللہ کا بال آئے گا، آمنہ دا لال ہے، عبداللہ دا بال ہے، عبداللہ دا دل بڑے سعادت مندے، قدر بلندے، ارج مندے، دانش مندے، سعادت مندے، قدر بلندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے اس سفر دی گل بڑی عجیب ہے، اس سفر دی گل بڑی عجیب ہے۔ آؤ دیکھو یار میرا محمد رسول اللہ بالکل خدا کے قریب ہے، کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ جبریل امین ہاتھ پکڑ کے آتے نے اللہ نے تینوں ساری کائنات دی مخلوق دے وچوں اعلی تے اولا تے ازکا تے اسفا تے اکمل تے اعلی تے اشرف تے ازور تے اولا تے اکمل، عظیم وسیم یتیم عظیم، اتنا مقام عطا کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی کہ ہن جیڑی جگہ تے تساں موجود ہو اس مصلی امامت ہور آ بھی کوئی نہیں سکدا۔ اس واسطے میں تانوں آندا اللہ نے جڑا مقام تانوں عطا کیتا ہے وہ مقام کسے نوں نصیب نہیں ہویا۔ یا من تفوق امرہ فوق الخلائق فی العلا، ساری کائنات اور مخلوق کو جمع کیا جائے تو ساری مخلوق کے اندر تیرا نمبر اول رہے گا، تیرے مقابلے میں کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ حتی لقد اثنى علیک اللہ فی قرآنہ، اللہ آپ تیری تعریفاں قرآن وچ کردا ہے، ایو جیاں کوئی بھی نہیں گزریا جے دیا حمدہ پڑھے تا اللہ، نعتاں پڑھے تا اللہ، تعریفاں کرے تا اللہ، نوری دی تعریف ہوے تا بعد وچ، ناری تعریف کرے تا بعد وچ، خاکی تعریف کرے تا بعد وچ، حجر تعریف کرے تا بعد وچ، شجر تعریف کرے تا بعد وچ، نیک تعریف کرن تے بعد وچ، عربی کرن تے بعد وچ، اجمی کرن تا بعد وچ، جن کرن تا بعد وچ، انس کرن تا بعد وچ، حورا کرن تا بعد وچ، ملائکہ کرن تا بعد وچ ایک اللہ دی ذات ہوے جیڑی تیرے مقام تعریف دے اندر سب تو پہلے تیریاں تعریفاں تے حمداں آپ پڑھدا ہے تاں کسے ہور نوں اجازت دیندا ہے۔ حتی لقد اثنى علیک اللہ فی قرآنہ،
تیرا مقام تا اللہ اج اچا بڑھایا ہے جے قرآن دا جیڑا صفحہ کھولو اللہ دی نعتاں موجود ہیں. قرآن کھول دے ونجو تے اللہ دا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر جڑے ویلے تو چہرہ پھیر دے چہرہ آسمان والے پاسے کر دے تیرے چہرہ اتا کرن دی دیر ہوندی ہے قبلے تبدیل کرنے چ دیر بھی نہیں لگدی. فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ تعریف کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ اس تو اچا شان میں دا ہور کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. ساری کائنات دے عالم محدث تے مفسر جن تے نور تے ناری تے خاکی تے آبی تے اول تے آخر چھوٹے تے بڑے تے عربی تے اجمی تے کالے تے گورے تے چھوٹے تے وڈے تے اچے تے جھگے کھبے تے سجے ساری کائنات نو جمع کر لو. ساری کائنات دی تعریفاں ادھوریاں ہیں. جیڑی تعریف اللہ کیتی او پوری کیتی ہے تے جیڑی تعریف اللہ پیغمبر دی کر دے او تعریف ہی سچی ہونی ہے تے صادق ہونی ہے اور او دے نال دی تعریف ہور کر بھی سکدا. کیوں اللہ فرماتا ہے میں جو تعریف کردا میں اپنے پیغمبر دے کمالات نو جاندا اور کمالات دی تہ تک پہنچ سکدا تے باقی جیڑے کرسن او ظاہر تو کرسن میں کرساں تا باطن تو کرساں میں تہ تک پہنچ کے کرساں. اس واسطے جیڑی تعریف اللہ کیتی ہے اس تو بعد اس تو اچھی کوئی ہور کر سکدا. اللہ کنج کیتی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها. اے میرے پاک پیغمبر زمین تے جڑے ویلے تو پریشان ہو کے تے اپنا چہرہ عرش برین والے پاسے کردا ہے. چہرہ اپنا کدھر کردا ہے؟ عرش برین والے پاسے چہرہ کردا ہے. اے میرے پاک پیغمبر اس ٹائم اسا تیریاں تعریفاں کر کے آدے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. او کائنات والے ہو ہن تھوڑی نمازاں بیت المقدس والے پاسے پڑھی دیاں رہ گئے نسا قبول کردے رہ گئے ہیں. تساں پڑھدے رہے ہو تساں آندے رہے ہو سجدہ کردے رہے ہو رکوع کردے رہے ہو نمازاں پڑھدے رہ گئے ہو میرا ذکر تے شکر کردے رہ گئے. اج تو بعد قانون ہو گیا فولوا وجوہکم شطرا. جے تساں اپنا منہ اس پاسے نہ کیتا جڑے پاسے منہ کیتا ہے ساری کائنات دے چہرے نے ساری کائنات دے سہرے نے ساری کائنات دے مورے نے ساری کائنات دے تاج نے ساری کائنات دے صاحب معراج نے ساری کائنات دے لولاک نے ساری کائنات دے بے باک نے ساری کائنات دے اعظم نے ساری کائنات دے اکمل نے ساری کائنات دے اجمل دے ساری کائنات دے احسن دے ساری کائنات دے حسین دے ساری کائنات دے بہترین دے ساری کائنات دے جمیل نے جڑے پاسے رخ کیتا ہے تے چہرہ کیتا ہے. ہن اگر کسے دی نماز قبول کرساں تا کرساں جے او دا چہرہ بیت اللہ والے پاسے ہوئے. اللہ فرماندا ہے میں آپ تعریفاں کیتیاں اپنے پاک پیغمبر دیاں. اس وقت جبریل امین دے مصلی تے تساں آونا ہے کیوں جو تہاڈیاں تعریفاں عرش مولا تو آپ کرن والا اے جو چاہندا ہے تے اودی مرضی بنی ہوئی ہے. حتا لقد اسنا علیک اللہ فی قرآنی. اللہ نے قرآن پاک وچ جڑی مدح سرائی تیری کیتی ہے اے دے نال دی ہم تے مدح سرائی کسے دی اج توڑی اللہ آپ نہیں کیتی باقی لوگاں کولوں کرواندا رہ گیا. نوری بھی کردے رہن تے ناری بھی کردے رہن عربی اجمی کردے رہن جن تے نور تے خاک کردے رہن لیکن جڑے ویلے تیرا مقام آئے اللہ آپ تعریفہ کر کے تے تیرے مقام تے تیری بلندی دا اعلان کیتا ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ نے جڑی تعریف تیری کیتی ہے وہ تعریف کسے نو نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ نے تینوں جڑا مقام دیتا ہے حتیٰ کہ میرا پاک پیغمبر سیر کرن دا ارادہ کر لوے سفر کرے تے سیر کرے اللہ تیری سیر نو معراج بنا دیندا ہے. حتیٰ کہ اللہ دا پیغمبر گل کرے تے اللہ حدیث بنا دیندا ہے. حتیٰ کہ اللہ دا پیغمبر اشارہ کرے تے اللہ چند دو ٹکڑے کر دیندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ کریم اگر تم کڑوے کنویں دے اندر اپنی لعاب دہن پا دیویں تے اللہ پاک اس نو بھی میٹھا کنواں بنا دیندا ہے. حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی تساں ایک گو جانور سب دے نال اگر گلاں شروع کر دیو تے اللہ
مردہ گو تے سب نو بھی زندہ کر کے تے تیریاں کلمہ پڑھوا دیندا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی تیرے جھنڈے تلے کوئی آ ونجے اللہ انہوں غازی بنا دیندا ہے اگر تیری صحبت دے اندر آ ونجے اللہ دے پاک پیغمبر جی آ کے اپنی جان قربان کر دے وے اللہ انہوں شہید بنا دیندا ہے اگر آ ونجے تیری مسیت وچ اللہ انہوں نمازی بنا دیندا ہے اگر تیری شریعت دے فیصلے کرے اللہ علی نو قاضی بنا دیندا ہے علی المرتضی نو قاضی القضات بنا دیندا ہے سارے مدینے دا جج بنا دیندا ہے حتیٰ کہ کعبے دا طواف چا کرے تیرے منن والا اللہ انہوں حاجی بنا دیندا ہے او کلمہ پڑھ کے ایک واری تیرے چہرے نو ویکھ لوے اللہ انہوں تیرا صحابی بنا دیندا ہے ایڈا مقام تے ایڈا درجہ کسے نو نہیں مل سکیا جڑا تینوں اللہ نے دیتا ہے اس وقت آؤ تسا مصلی تے خود نماز پڑھاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے خود نماز پڑھائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے خود مصلی تے امامت کیتی ہے نماز جڑے ویلے پڑھائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے سورت فاتحہ پڑھی کہ پڑھی سورت الفاتحہ پڑھی نماز دا طریقہ اللہ فرماندا ہے اس وقت نماز وچ تیرے کول او طریقہ دا کروایا ہے تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے جو ہن ساری دنیا دے طریقے منسوخ ہیں ساری دنیا دے طریقے اتنا منسوخ کیتا ہے جو ہن نبی بھی اپنے طریقے اور اپنے شریعت والی نماز نہیں پڑھ سکدا ہن اگر کسے پیغمبر دی نماز بھی قبول ہونی ہے آدم دی نماز ہے یوسف دی نماز ہے یعقوب دی نماز ہے عیسیٰ علیہ السلام دی نماز ہے موسیٰ علیہ السلام دی نماز ہے ادریس علیہ السلام دی نماز ہے شیس علیہ السلام دی نماز ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دی نماز ہے زکریا علیہ السلام دی نماز ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے پیغمبر تے جتنے نبی تیرے نال کھلوتے ہوئے نے صف دے اندر کھلوتے ہوئے نے کسے دی نماز قبول نہیں کرنی جے توڑی او طریقہ ادا نہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تے باقی نبیاں نے سنی بولو زور نال باقی نبیاں نے سنیے پڑھی کوئی نہیں یار مسئلہ دسنا چاہتا ناراض نہ ہوئیو اللہ دے پاک پیغمبر نے سورت فاتحہ نماز وچ پڑھیے انبیاء نے سنیے تے تو سو یار نماز تا فاتحہ تو بغیر ہوندی نہیں میں آدھا کہ کسے نبی نو فاتحہ آندی نہیں تو آدھے ہوندی نہیں میں آدھا آدم تو لے کر عیسیٰ تک کسے سورت فاتحہ نو آندی نہیں اس کدے کسے کو لو پڑھی نہیں اللہ انہاں نو پڑھائی نہیں اللہ انہاں نو سکھائی نہیں اللہ انہاں نو سمجھائی نہیں اس وقت انہاں پڑھ کے نبی نو سنائی نہیں اس وقت انہاں نبی دے طریقے نو معلوم کرنا ہی سن دے رہن پڑھ دے نہیں رہے پیغمبر دے پیچھے انہاں سورت فاتحہ سنیے تے پڑھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے نماز پڑھائی آکھو آدم دی نماز ہوئی کہ کوئی نہ یعقوب علیہ السلام دی نماز قبول ہوئی کہ کوئی نہ جڑا انہاں دی نماز دی قبولیت وچ شک کرے او 100 سال ایک سجدے وچ پیاں پیاں مر ونجے اللہ او دے ایک رکوع تے تسبیح نو وی قبول نہیں کردا جڑا نبیاں دی نماز دی قبولیت وچ شک تے شبہ پیدا چا کرے اس وقت اللہ پاک فرماندا ہے میرا پیغمبر تیرے طریقے نو رائج کرن واسطے دسیا ہن ساری دنیا تیرے پیچھے کھلو کے چپ کر کے سن کے تا گزارا کر سکتی ہے تیری موجودگی وچ پڑھ کوئی نہیں سکتا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے نے انہاں سارے انبیاء نے بھی نماز پڑھی ہے بعد دے اندر تعارف پہ کرواندے نے حضرت جبریل امین آکھے اے کون ہے آکھے ھذا ابو کا آدم اے تیرا ابا آدم کھلوتا ہے نبی کریم فرماندے 60 ہاتھ او دا لمبا قد گندمی او دا رنگ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ابے دے نال جڑے ویلے ملاقات کیتی ہے تے حضرت جبریل امین نے تعارف کرایا کہ تساں دا ابا آدم کھلوتا ہے نبی کریم اگے آئے نے آدم 4 قدم اگے ٹر کے سینے دے نال لا کے آدا ہے مرحبا مرحبا
ابن الصالح والنبی الصالح، او میرا صالح بیٹا اج میں آدم خوش نصیب جے تذکرے میں پیدا ہون تو لے کے تے مرن تو نہیں سندا رہ گیا، لیکن اج تو نہیں دیدار مینوں نہیں ہویا۔ اج میں آدم ایڈا خوش ہاں جے ساری اولاد ہی میرے سامنے آ ونجے، نیک بھی آون تے چھوٹے بھی آون تے بڑے بھی آون، عربی بھی آون تے اجمی بھی آون، نمازی بھی آون، حجازی بھی آون تے قاضی بھی آون، اول بھی آون تے آخر بھی آون، سارے آ ونجن۔ او میرا بیٹا محمد مینوں خوشی اتنا نہیں ہونی جیڑی اج تیرا دیدار کر کے تے میرے دل وچ مسرت ملدی پئی۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارکباد پیش کرتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر کو تعارف کرایا گیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے مرحبا کہا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، مرحبا کہا۔ اتنی دیر کے اندر حضرت ابراہیم کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم جد امجد، خلیل پیغمبر، علیل پیغمبر، وحدت دی دلیل پیغمبر، دائی توحید پیغمبر، دائی وحدت پیغمبر، دائی عظمت پیغمبر، دائی اللہ دی ربوبیت دا پیغمبر حضرت ابراہیم، جڑا ملت دا بانی پیغمبر، امت دا بانی پیغمبر، سنت دا بانی پیغمبر، او توحید دی بنیاد رکھن والا، بیت اللہ دی بنیاداں رکھ کے تے لا الہ الا اللہ دی صداواں لاون والا، او توحید دا بوٹا لا کے تے لا شریک اللہ کا لبیک دی آوازاں دیون والا، او اٹھ کھلوندا ہے، او آدا او سنو یا معشر الانبیاء، کنہاں نو مخاطب کیتا ہے؟ سارے نبیاں نو مخاطب کر کے ابراہیم خلیل اللہ دے یا معشر الانبیاء ھذا ابن محمد افضل من الانبیاء، او فرشتے ہو تساں بھی سن لو، انسانو تساں بھی سن لو، او نبیاں دی جماعت تساں بھی سن لو، اے جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج تواڈے سامنے موجود ہے، جتنے بھی تساں اپنے دور دے اندر اعلی مقام لے کے آئے ہو، پر افضل من الانبیاء، ساری کائنات دے نبیاں کولو اگر اللہ نے اعلی مقام دیتا ہے تو محمد رسول اللہ نو دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مسئلہ منوا دیتا، انبیاء دے ذہن دے اندر بھی گل کھبا دیتی کہ اللہ پاک نے جو مقام اور جو رتبہ اس آدم کے بیٹے محمد الرسول اللہ کو دیا، آدم کا کوئی بیٹا یا بیٹی سارے مل کے آ جائے اس کے شان کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا مقام۔ اچھا جناب، اللہ کے پاک پیغمبر جبریل امین کے ساتھ چلتے ہیں، اب اوپر اللہ پاک نے سیڑھی لگا دی ہے معراج والی، اوپر پرواز ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، پھر اللہ پاک نے انبیاء کو اپنے اپنے مقام پر بھیج دیا، پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ، ادریس علیہ السلام کے ساتھ، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آسمانوں پر۔ اللہ کے پاک پیغمبر جیسا آسمان پر جاتے ہیں، سارے استقبالیہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں مرحبا 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 کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر بلندی کی پرواز کو جا رہے ہیں، اوپر اوپر جا رہے ہیں، جس کو ایک شاعر نے اپنی شاعری کے اندر بند کیا، حضرت چلے معراج کو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس آسمان پر جاتے ہیں، سارے استقبالیہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، سارے کہتے ہیں مرحبا 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 کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر بلندی کی پرواز کو جا رہے ہیں، اوپر اوپر جا رہے ہیں، جس کو ایک شاعر نے اپنی شاعری کے اندر بند کیا، حضرت چلے معراج کو۔ حضرت چلے
حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، جن و انس حور و ملائک سب کہیں صلو علیہ وآلہ، وہ سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا حسنت جمیع خصالہ، ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، جن و انس حور و ملائک سب کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر اونچی پرواز کی طرف جا رہے ہیں، اس پرواز کی طرف رواں دوائیں سدرۃ المنتہا کی طرف رواں دوائیں، جس کو اللہ کریم فرماتے ثم منہ الی السماوات العلی، پھر آسمان کی بلندی کو کراس کر گیا میرا پیغمبر۔ کون کراس کرتا ہے؟ جو آمنہ کا لال ہے۔ کون کراس کرتا ہے؟ جو عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ کون کراس کرتا ہے؟ جو مکے کا یتیم ہے۔ کون کراس کرتا ہے؟ جس کا دنیا میں وارث کوئی بھی نہ رہا۔ کون کراس کر رہا ہے؟ جس کے پیدا ہونے سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، آج وہ آسمان کی بلندیوں کو کراس کر رہا ہے اور اوپر کی طرف جا رہا ہے، حتیٰ کہ جبریل امین بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے جی میں نے سیر کیوں کرائی اپنے پاک پیغمبر کو، یہ منظر خوشی کیوں ہو رہی ہے، یہ سارا مشاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے لے نوریہ من آیاتنا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اپنے پیغمبر کو ایک رات کے قلیل حصے کے اندر ساری کائنات کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں، ساری دنیا پیغمبر کے آنکھوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، سارے منظر میری قدرت کے، منظر میری وحدت کا، منظر میری عبادت کا، منظر میری الوہیت کا، منظر میرے جلال کا، منظر میرے جمال کا، منظر میرے اقبال کا، نمبر جو اللہ نے عطا کیا وہ نمبر اور کسی کو عطا نہیں ہو سکا۔ دیکھو منظر اللہ کریم دکھانے کے لیے سیر ساری کرا رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر چلتے جا رہے ہیں۔ دیکھا تو کچھ لوگ ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بیج بوتے ہیں، فوراً بیج بویا، پانی ڈالا، کھیتی تیار ہوگی، اس کو کاٹنا شروع کر دیا، پھر غلے کا ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر لے نوریہ اللہ فرماتے میں آنکھوں سے سارا کچھ دکھا رہا ہوں، آنکھوں سے منظر کیوں؟ اگر میرا پیغمبر زمین پر ہے تو عرش برین پر نہیں ہے، جس کو سیر کرائی جاتی ہے اس نے وہ پہلے علاقہ دیکھا نہیں ہوتا، وہاں پہلے موجود نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں معراج کے واقعے کے اندر بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے۔ اللہ فرماتے میرا پیغمبر جب حتیم میں ہے تو بیت المقدس میں نہیں ہے، جب بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو بیت اللہ خالی ہو گیا، آمنہ کا گھر خالی ہو گیا، حجرہ عائشہ خالی ہو گیا، اور بہاراں لگیاں بیت المقدس دے اندر، جڑے ویلے نماز تو فارغ ہوئے نے وقت بہاراں لگیاں نے پہلے آسمان تے، جدو اگا سفر کیتا ہے بہاراں لگیاں نے دوویں آسمان تے، وقت تریے آسمان تے، چوتھے پنجویں چھٹے ستویں آسمان تے۔ اللہ دا پیغمبر جتھے جتھے جاندا گیا رنگ لاندا گیا، جتھے جتھے میرے پیغمبر دا قدم لگدا گیا ہے اتھے آبادیاں ہوندیاں گئیاں نے، سر سبز و شاداب ہوندا گیا ہے، اتھے خوش و خرمی آزادی ہوندی گئی ہے، اتھے بڑے بڑے کمکمے تے بڑیاں بڑیاں لائٹاں جلدیاں گئیاں نے، کیوں قدم آ گیا سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے اسرا میں سیر کرائیے تے آپ کرائیے، سیر کرائیے اپنی مرضیاں نال کرائیے، جے نہ کراواں تا 53 سال تو نہیں نہ کراواں،
اتنا عرصہ کثیر گزر گیا ہے، میں کراون تے نہیں آیا تا 53 سال گزر گئے، تا کوئی سیر کوئی نہیں، کوئی سیاحت کوئی نہیں، کوئی منظر کوئی نہیں، کوئی مشاہدہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جے کراون تے آواں تا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جے کراون تے آ گیا میری مرضی بن گئی ہے تے ایک رات دے تھوڑے حصے دے اندر او کچھ میں کرایا ہے جڑا دنیا 100 سال دے سفر وچ بھی نہیں کر سکدی۔ یہ سیر اللہ فرماندا ہے تاں کرائیے تاکہ سیر کراون نال اگلے علاقے دے حال دا پتہ لگ ونجے جے ایتھے کی ہوندا پیا اور اگاں جے اتھے نالے آندا تا پھر اتھے دا پتہ کوئی نہیں سی۔ اس وقت اللہ فرماندا ہے میں سیر کرائی اپنے پیغمبر نو تے جڑے ویلے سیر پی ہوندی ہے ایتھے نبی کریم موجود ہے، پھر اگلی جگہ تے موجود کوئی نہیں، جس ٹائم اگے آئے نے پھر اس جگہ تے موجود کوئی نہیں، حتیٰ کہ سیر دا منظر چلنا گیا ہے تے چلدا گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر منظر پہ ویندے نے اے بادشاہ کھیتی بانی پی ہوندی ہے، اسے ٹائم بیج بھی بویا گیا ہے، پانی بھی لایا گیا ہے، تیار بھی ہو گئی ہے، پک بھی گئی ہے تے کٹی بھی گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اکھاں دے نال منظر پہ ویندے نے، پوچھدے نے او جبریل اے کون لوگ اے خوش نصیب کون لوگ جنہاں نو اللہ پاک کے بدلہ پہ دیندا ہے؟ ہنے آیا میرا اکھاں دے سامنے بیج بویا ہے، پانی ملایا ہے، کھیتی تیار بھی ہو گئی ہے، پک بھی گئی ہے، کٹی بھی گئی ہے، بدلہ بھی مل گیا، گندم بھی مل گیا، خرید و فروختی ہو گئی ہے۔ اے سارا منظر جو میں اکھاں نال پہ ویندا ایہو جے کون خوش نصیب ہیں جنہاں نو جلدی بدلہ نصیب ہو ویندا ہے؟ جبریل امین فرماندے نے یا رسول اللہ اے تیری امت دے او لوگ جڑے اپنی دولت نو دے نام تے لٹاندے نے، جڑے اپنی دولت نو اللہ دے نام تے خرچ کر دیندے نے، جڑے ویلے او دیندے اللہ فوری انج دیندا ہے جویں انہاں نو دیندا ہے، فوری انج دے دیندا ہے جویں انہاں لوگاں نو اللہ تیرے اکھاں دے سامنے دے دیتا ہے۔ انہاں دیتا ہے اللہ ثواب ہی بنا دیتا ہے، بدلہ ہی بنا دیتا ہے، جزا ہی بنا دیتی ہے۔ انہاں ایک دیتا ہے تے بدلے وچ اللہ 700 دیتا ہے، ایک دانے دے بدلے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ پاک اپنی قدرت دے نال منظر وکھا دیتا ہے کہ تیری امت دے اندر اللہ دے نام تے خرچ کرن والے لوگاں نو اللہ انج بدلہ دے دیندا ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر چند قدم اگے پہ چلدے نے، اگے ویکھن تے فرشتیاں دی کچھ جماعت ہے جڑی کچھ لوگاں نو زمین دے اوتے لٹا دیندی ہے، الٹا لٹاون تو بعد بھاری پتھر لے آندے نے، انہاں دے سراں نو نہ بھاری پتھراں دے نال کچل دیندے نے، بالکل ملیا میٹ تے صفایا کر دیندے نے، پھر انہاں دے سر جڑے نے دوبارہ جڑ ویندے نے، وت تیار ہو گئے، پھر دوبارہ گرس مار دین، پھر پتھر مار دین تے پھر کچل دیندے نے۔ نبی کریم نو افسوس لگا کہ جبریل امین کون بد قسمت لوگ جنہاں دا حشر تے نشر پہ ہوندا ہے۔ جبریل امین فرماندے نے تہاڈی امت دے او لوگ ہوون جنہاں تے 5 نمازاں اللہ فرض کیتیاں تے 5 نمازاں وچوں انہاں ایک بھی ادا نہیں کرنی، اللہ پاک نے اے سزا انہاں لوگاں نو قیامت تک واسطے فرشتیاں دے ذریعے دیوانی ہے، انہاں دے سراں نو اللہ نے کٹوا کے رکھ دیونا ہے، کچلے جا رہے نے، مارے جا رہے نے، برباد ہوندے جا رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر چند قدم اگے چلن، چند قدم اگے چلے نے، اگا منظر ویکھن کے پیا ہوندا ہے، آکھے جناب اے لوگ انہاں نو ماریا جا رہا ہے، انہاں دے جڑے پیٹ نے برجاں طرح نظر آندے نے، انہاں دا پیٹ دا جڑا چمڑا ہے وہ شیشے طرح نظر آندا ہے، اور او دے وچ بڑے بڑے بچھو تے سپ ہیں جڑے اندر چلدے تے پھردے نظر پہ آندے نے، انہاں دا پیٹ اتنی بڑا ہو گیا ہے، اتنی بڑا ہو گیا ہے، اس پیٹ دی وجہ نال زمین تو اٹھنا چاہندے پر اٹھ نہیں سکدے، زمین تو اٹھنا چاہتے پر
اٹھ نہیں سکتے، طاقت کوئی نہیں، حتیٰ کہ تھوڑی دیر گزری ہے، ڈرونی شکل دا ایک گھوڑا سیاہ رنگ دا دوڑدا ہویا آیا، آ کے انہاں دے پیٹاں دے اوتے چڑھ ویندا ہے، انہاں دے پیٹاں نو اپنے سماں دے نال، اپنے پیراں دے نال، اپنے کھراں دے نال مسل دے تے انہاں نو کچل دے، انہاں دے پیٹاں نو چھلنی کر کے چیر پھاڑ کے رکھ دیندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر افسوس کر کے آدھے نو جبریل اے کون بد نصیب لوگ، اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل امین آدھے اے تیری امت دے او بد نصیب ہون جنہاں حلال پیسے نو حرام کر دیونا ہے۔ حلال پیسے نو کی کر دیونا ہے تو حرام کس نال ہوندا ہے؟ ہاں بزرگاں نو پتہ ہے، کیا خیال ہے تہاڈا؟ حرام کس نال ہوندا ہے؟ سود دے پیسے نال۔ اگر حلال قیمت بندے نے سود کی ملاوٹ کر دی ہے، 1000 کے اندر 100 کا سود شامل ہو گیا تو سود کی وجہ سے سارا 1000 تیرا حرام ہو گیا۔ اب اس سود کا نتیجہ ہے کہ پیٹ اتنے بڑے ہو گئے کہ بوجھل ہو گئے کہ اٹھ بھی نہیں سکتا، اور گھوڑوں کے ذریعے اللہ کریم اس کو سزا دلوا رہے۔ یا رسول اللہ قیامت تک کے لیے ان کی سزا اللہ نے یہی رکھی ہے، اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر چند قدم آگے چلتے ہیں، چھاتی کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے، اور چند عورتیں ہیں ان کو گرز لگ رہے ہیں، جہنم کی آگ کے ساتھ جلسایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو جبریل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حلال بیویاں دی ہیں اور وہ حرام کاری پر لگے ہوئے ہیں، اپنی نکاح والی بیوی کو چھوڑ کے اور غیر عورتوں سے بدکاری کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی سزا یہ رکھی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو، ان کو چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا اور جہنم کے گرزوں کے ساتھ ان کی پٹائی کی جائے گی اور ان کو عذاب اور سزا دی جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں، چند قدم آگے چلے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے حلق کے اندر فرشتے چھریاں مار رہے ہیں اور ان کے حلقوں کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے گلے کو چیرتے ہیں اور وہ گلے دوبارہ جڑ جاتے ہیں، پھر ان کے گلے کو چیرا اور پھاڑا اور زخمی کر دیا، وہ گلا دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو خود اوروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو تے لوگاں نو دن حرام نہ کھاؤ تے آپ حرام تے لک بن چھوڑ دینے، لوگاں نو دن سود توبہ توبہ سود دے نیڑے نہ ونجو تے آپ نرا سود کھاندے رہندے نے، نماز انہاں کدے نہیں پڑھی، سچ کدے انہاں نہیں بولیا، اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت خود رافضیت، خود گمراہ ہے، خود کسی بات پر عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو عمل کی باتیں اور ترغیب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کا یہ منظر دیکھا اور ان کا یہ عذاب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند قدم آگے چلتے ہیں، آگے کچھ لوگوں کا حشر دیکھا اور ان کا منظر دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب علی یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ جھوٹی گواہی دینے والے کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ فرشتے جہنم کی کینچی لے آتے ہیں اور جہنم کی گرم شدہ کینچی سے آ کے ان کے ہونٹوں کو کاٹ دیتے ہیں، پھر ہونٹ جڑ جاتے ہیں، پھر ان کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اج تا دن یار برادری دا مسئلہ ہے، جھوٹ بول لواں تا خیر ہے، یار راضی ہو ونجے، برادری راضی ہو ونجے، ہمسائے راضی ہو ونجے، جھوٹیاں گواہیاں تے تلے ہوئے تے لگے ہوئے نے، اے گواہی جھوٹی دتے سے دا حشر پیا ہوندا ہے۔ کچھ لوگ انہاں نوں اگے سزا ہوندی پئی ہے، کچھ مرد انہاں نوں سزا ہو رہی ہے، کچھ عورتاں نوں سزا ہوندی پئی ہے، انہاں نوں سینے دے بن لٹایا ہوئے ہے، جہنم دے گرزاں نال انہاں نوں سزا دتی جا رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جبریل کون؟ اگا جبریل امین فرماندے نے یا رسول اللہ اے او عورتاں جیڑیاں اپنے خاوند نو ستاندیاں رہیاں،
کہ کر دیا رہی ہیں اپنے خاندانوں زمین تے ستاندیاں رہی ہیں، انہاں نو تنگ کر دیا رہی ہیں، انہاں نو پریشان کر دیا رہی ہیں، انہاں دے دل وچ رات تے سکون نہیں ران دیتا۔ اج اللہ پاک نے انہاں عورتاں نو انج ذلیل کیتا ہے کہ جہنم دے گرزاں دے ذریعے اگ دے شولے انہاں دے اوتے برسدے پئے نے اور انہاں نو جھلسایا جا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اے منظر ویکھیا، چند قدم اگے چلے، چند قدم چلو سو تھوڑی دیر اگے، چند قدم اگے چلے نے، اگاں ویکھن تے اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے ہیں، ایک زرق برق لباس پایا ہوا ہے، حسینہ جمیلہ آ گئی ہے، عورت دی شکل دے اندر اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ کے کھلوندی ہے، آدھی ایک منٹ گل میری سن لویں آ سونیاں دے سردار۔ اللہ دے پاک پیغمبر منہ موڑ چھوڑے، رخ موڑ چھوڑے تے اگاں ٹر پین۔ جبریل امین دے پتہ جناب کون آ کے لا ادری مینوں پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل امین دے اے دنیا ہے، اے کون ہے؟ دنیا ہے جڑی سے وہ زینت کر کے آندی ہے، کواری لڑکی دی شکل بنا کے آندی ہے تے وڈے وڈے نیکاں نو وچ پھساندی ہے، بڑے بڑے نیک لوگاں نو دنیا دے دھندے وچ پھسا دیندی ہے، دنیا دے کماں وچ آ کے گھسا دیندی ہے۔ اے او عورت ہے، اگر تساں اے دی گل سن لیندے، اگر اے دے والے پاسے تساں تک لیندے، تہاڈی امت گمراہ ہو ونجیا۔ اگا تھوڑی دیر چلے نے، ایک بڈھی ہے بدصورت ہے، وڈی کوڑی ہے، او آ کے آدھی سونیاں دا سردار میری گل تا سنیا۔ اللہ دا نبی اگا ٹر پیندا ہے، جبریل امین فرماندے جناب پتہ ہے بڈھی کون ہے؟ آکھے لا ادری مینوں تا پتہ کوئی نہیں۔ آکھے اے اوہی دنیا ہے جڑی تھوڑی دیر پہلے جوان نہیں ہن بڈھی بن کے آ گئی ہے۔ آکھے پہلے جوان کیوں ہے تے ہن بڈھی کیوں ہے؟ آکھے ہاں ہاں پہلے جوان اس واسطے بن کے آندی ہے تاکہ اچھے اچھے نیک لوگاں نو دھوکھا دہی دے نال پھسا کے گمراہ کر دے وے۔ جے کوئی بندہ اینو لت مار دے وے پراں پھینک دے وے اے دے آلے پاسے منہ نہ کرے وقت بڈھی کھڑتوت بن کے آویندی ہے تاکہ اے دے دل وچ جڑی نفرت میرے بارے پائی گئی ہے اس تو بھی ڈبل ہو ونجے۔ جے دنیا بندہ ٹھکرا دے وے تے دنیا دی نفرت او دے دل وچ مزید برا اللہ اضافہ کر دیندا ہے۔ جے اس زرق برق لباس علی والے پاسے تک گنے تے او دے پاسے پھس ونجے او اتنا کھبدا جو وچوں نکل سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے جڑا کچھ ویکھدے پئے نے سارے منظر نو اللہ فرماندا ہے میں سیر تا کرائی لے نوریہ من آیاتنا تاکہ میں تینوں اپنی قدرت دے مشاہدے کراواں، میں تینوں اپنی قدرت دے منظر وکھاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر منظر ویکھ کے تے اگا ٹر پئے نے، جہنم دے سارے مناظر ویکھے نے، ہن بہشت برین دی سیر پہ کرواندا ہے جبریل امین۔ کہ دی سیر پہ کرواندا ہے؟ بہشت برین دی سیر پہ کرواندا ہے۔ جڑے ویلے سیر کردیاں ایک مکان دے نیڑے گئے، دیکھن تے او مکان بڑی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے تے اعلی زرق و برق دا مکان بنے ہوئے ہے، بڑی زیب و زینت بنی ہوئی ہے، سونے تے چاندی دیاں کھڑکیاں تے دروازے لگے ہوئے نے، بڑا روشن ستارہ مکان نظر پہ آندا ہے۔ نبی کریم ویکھ کے بڑا دل دے اندر چاہ پیدا کیتا ہے کہ یار کس بندے دا مکان ہونا ہے، کس بندے نو اللہ نے نصیب کرنا ہے۔ پوچھا جبریل کو لو ہاذا منزل، یہ جو منزل اور مکان نظر آ رہا ہے یہ کس بندے کو اللہ نے عطا کرنا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں جناب تیرے یار دا مکان ہے، اے او دا مکان ہے جڑا زمین تے بولے تے عرش برین تو قرآن آندا ہے۔ اے مکان اللہ اونوں دیونا ہے تے عمر فاروق دا مکان ہے، اے او دی منزل ہے تے او دا گھر ہے۔ اللہ دے نبی دوروں ویکھیا تے وچ حوراں بیٹھیاں، کہ بیٹھیاں حوراں بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ آکھے اے کون؟ آکھے تیرے یار دیاں منتظر بیٹھیاں نے۔ مکان دا مکین آوے تے خدمتگار تے غلام، وفا شعار تے اطاعت گزار پہلے بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عمر دا مکان ویکھیا تے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ کہ ہوئی ہے؟
بڑی خوشی ہوئی ہے. تھوڑی دیر اگاں چلن تے قدماں دی آہٹ دی آواز آون لگی. انج لگدا ہے کہ کوئی بندہ میرے اگے اگے ویندا چلدا ہے. نبی کریم فرماندے نے بندہ نظر تا سروں کوئی نہیں آندا پر ٹرن دی آواز تے قدماں دی آواز کیوں پی آندی ہے. او جبریل ایک دی آواز مینوں سنائی جا رہی ہے. اگوں جبریل امین عرض کردا یا رسول اللہ تیرے کالے بلال دی آواز ہے. او کالا جے دے اتے فضل حق تعالی جے فضل اے کالا بلال ہے جڑا زمین تے تہجد دی نماز پڑھن واسطے لوٹا ہاتھ وچ پانی دا لے کے مدینے دی گلی دے اندر ٹردا پیا ہے. اللہ مدینے والی گلی دی آوازاں تینوں بہشت برین سنا دتیاں. اللہ فرماندا ہے تینوں دسنا چاہندا میرا پیغمبر جیڑا تیرے نقش قدم تے چلے میرا پیغمبر انہاں دے شان ہی ایویں بلند کر دے جویں تینوں ساری دنیا تو اٹھا کے تینوں ساری دنیا تو اتاں چا کے بہشت برین دے مناظر وکھا دتے. اونوں آپ تا نہیں چاہیا او دے قدماں دی آواز نو تیرے کنا تے پہنچا دتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے کالے بلال دے قدماں دے پیراں دی آہٹ آواز تے بہشت برین وچ کھلے سندے نے. اگاں ونجن تے پہلے مکان نالوں وی اچا مکان تے عرفہ مکان تے اولا مکان تے بالا مکان نرالا مکان حتیٰ کہ بلڈنگ در بلڈنگ چڑھ دے گئے تے چڑھ دے گئے سفر کر دے گئے سقفہ عرش الرحمان اتو اللہ دا عرش تلو مکان بلڈنگ بنی ہوئی ہے تے مکان بنے ہوئے اتو کوئی چھت کوئی نہیں ٹیر گاڈر کوئی نہیں کوئی اٹا تے ٹائلاں تے چوکے نہیں لگے ہوئے بلکہ اللہ دے عرش دے نال منزل ون کے تلو ٹکرا گئی ہے. اتو اللہ دا عرش چھت بن گئی ہے. نبی کریم جڑے ویلے اس مکان نو ویکھے آکھے یار جبریل 14ویں دا چنویں تھے لائٹاں چ مارے تے شرما ونجے. اللہ نے ایڈا خوبصورت مکان بنایا ہے. کس بندے نو دیونا ہے کس خوش نصیب نو دیونا ہے کس اعلی نصیب والے نو ملنا ہے. جبریل امین دے نے اللہ نہ بھلاوے تا مکان جڑا ایڈا اونچا بنیا ہوا ہے اے ملنا بھی اونوں ہے جڑا ساری کائنات تو اونچا ہوے. اے ملنا بھی اس نو ہے. ہاذا منزلوں کا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے مکان تساں دے اے مکان اللہ نے تانوں دیونا اور اس مکان وچ آ کوئی نہیں سکدا اس مکان وچ داخل ہو کوئی نہیں سکدا. اللہ دے پاک پیغمبر آدن یار ایڈا سونا تے طیب تے اطیب تے طاہر تے اطہر مکان اج تک میں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا جڑا اج اللہ مینوں مکان دکھایا ہے. وہ جبریل تھوڑا جہا تو پیچھے ہٹ ونج میں اندروں پھیرا تا ماراں ذرا تک تاواں چیک تا کراواں منظر تا ویکھاواں. جبریل امین آدن کوئی نہ انہ باقی اللہ کا عمر اجے توڑی وچ وڑن دا ٹائم نہیں آیا اجے دی زیب و زینت ہونی ہے اجے زیب و زینت ہور بھی ہونی ہے. جے تونی تہاڈی زندگی زمین تے ٹردی رہنی ہے چلدی رہنی ہے ایدی زینت بھی لگی رہنی ہے. مستری لگے رہنے نے مزدور لگے رہنے نے. ہاں اتیتا منزلوں کا ہاں جڑے ویلے تیری زندگی دنیا دی مک ونجنی ہے ایدی زینت ہی مک ونجنی ہے ایدی عرائشی مک ونجنی ہے ایدی زیبائشی پایا تکمیل تے پہنچ ونجنی ہے. ہاں جڑے ویلے دنیا تو تساں آونا ہے سب تو پہلے اتھے ہی آونا ہے. دنیا تے بھی میرے پیغمبر دا گھر آلہ تے جڑا اگلا ملنا ہے وہ بھی ساری دنیا تو آلہ مکان اللہ پاک نے دیتا ہے. تا دسیا کہ لوگوں جو رفعت جو مقام تے جو بلندی میرے پیغمبر نصیب ہوئی ہے اس تک کوئی پہنچ سکدا. انشاءاللہ اگلا حصہ بقایا